الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وقال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولا. نعرہ حیدر. اور آغاز گفتگو میں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے جتنی بھی رفتار بڑھاؤں لیکن پھر ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے جشن کو دو پارٹس میں کر لیتے ہیں. بسم اللہ. ایک نماز سے پہلے ایک نماز کے بعد پھر دونوں نمازیں مل جائیں گی آپ کو. اچھا کچھ کلام سنیے جو اشعار لکھے ہیں اسی احادیث کی روشنی میں اور پھر اس کے بعد غدیر کی آیت سے متعلق اپنے نوجوانوں کو ایک وافر اور بھرپور معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انتہائی سریع کہ اس کا عنوان لکھا ہے کھلی ہے روح علی کی کتاب صحرا میں. روح کہتے ہیں چہرے کو کہ علی کے چہرے کی کتاب کھلی ہے صحرا میں. اٹھا ہے نور کے رخ سے نقاب صحرا میں. سبحان اللہ. اٹھا ہے وہ کیا کہتے ہیں نثار بھائی کہ یہ نہیں علی بھانگا. یہ بات یاد رکھیے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف اس زمانے میں علی نہیں تھے. یہ تو خلیفہ اول نے کہا ہے صحیح بخاری میں ہے کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضهم علیہ کہ رسول کے زمانے میں بھی ہم نے اگر کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم اس کے سامنے نام علی لیتے تھے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اس زمانے میں بھی حق و باطل کی پہچان ہے اور آج بھی آپ نے کہا نا جے کو نہیں بھانگا اٹھ جاوے. آج جو ہو منافق اٹھنا بھی چاہے تو نہیں اٹھے. اسے پتا ہے کہ آج نام علی اسے پتا ہے کہ آج نام علی سے میرے نفاق پر لگ جانی ہے مور. اچھا سنیں اٹھا ہے نور کے رخ سے نقاب صحرا میں عروج پر ہے کوئی آفتاب صحرا میں. عروج پہ ہے کوئی آفتاب صحرا میں. نبی نے چشم زمانے کو صورت حیدر نبی نے چشم زمانے کو صورت حیدر دکھا دیا ہے خود اپنا شباب. دکھا دیا ہے خود اپنا شباب صحرا میں. صحرا کیا ہے غدیر خم ہے. اب سنیے گا منافق کی پہچان تپش تھی پاؤں میں لیکن جگر کباب ہوئے. اوپر نیچے دونوں طرف. تپش تھی پاؤں میں لیکن جگر کباب ہوئے سلگ اٹھے کئی عالی جناب صحرا. سلگ اٹھے جانتے ہیں سلگ اٹھے کئی عالی جناب صحرا میں. اٹھا ہے ساقیے کوثر کا ہاتھ منبر پر. اٹھا ہے ساقیے کوثر کا ہاتھ منبر پر. مودتوں کی بٹے گی شراب صحرا میں. میں نے یہ جان بوجھ کر لفظ شراب لگایا. مجھے پتا ہے وہ کون کون سے لفظ ہیں جن پر آپ خوش ہوتے ہیں. خوش ہو لیں تھوڑا لیکن میں پھر آگے شرابن طہورا پر بھی آتا ہوں. کسی کا چہرہ گلاب
سنیے آیت کا ترجمہ، کسی کا چہرہ گلاب اور کسی پہ سنگ عذاب، کسی کا چہرہ گلاب اور کسی پر سنگ عذاب، ملے ہیں دونوں ثواب و عقاب صحرا میں، ملے ہیں دونوں ثواب و عقاب صحرا میں، الست اولا بکم اور اعتراف بلا، حدیث کا ترجمہ، الست اولا بکم اور اعتراف بلا، کمال تھا سوال و جواب صحرا، کمال تھا سوال و جواب صحرا میں، خود آ کے آئے بلغ نے بھی تلاوت کی، خود آ کے آئے بلغ نے بھی تلاوت کی، کھلی ہے روئے علی کی کتاب صحرا، کھلی ہے روئے علی کی کتاب صحرا میں، تراب کہنے لگی آسمان سے ہنس کر، تراب کہنے لگی آسمان سے ہنس کر کہ رکھ رہے ہیں قدم بو تراب صحرا میں، رکھ رہے ہیں قدم بو تراب صحرا میں، بنا دیا ہے یہ ریگ غدیر نے تصور، بنا دیا ہے یہ ریگ غدیر نے تصور، بکھر گئے کئی لوگوں کے خواب صحرا میں، بکھر گئے کئی لوگوں کے خواب صحرا میں۔ اب چونکہ یہ حدیث غدیر جو ہے یہ اتنی متواتر ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ کمزور ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کو کہ تو کمزور ہے۔ اب اس کا ایک عنوان ہے، انکار کیجئے نہ خطاب غدیر کا، انکار کیجئے نہ خطاب غدیر کا، کیوں؟ حارث سے پوچھئے گا عذاب غدیر کا، یہ آیت کا ترجمہ، انکار کیجئے نہ خطاب غدیر کا، حارث سے پوچھئے گا عذاب غدیر کا، ہم آفتاب لوگ ہیں ہم مہتاب لوگ، غازہ ملا ہے رخ پہ تراب غدیر کا، غازہ کہتے ہیں وہ مٹی جو کربلا کی ہم ملتے ہیں نا پیشانی پر، صحرا سے ہم بھی بوذر و سلمان کی طرح سایہ سمیٹ لائے صحاب غدیر کا۔ اب جو آخری جملے سنیے، اعلان حق نے تو کتنے کلیجے جلا دیے، اعلان حق نے کتنے کلیجے جلا دیے، ہم لے رہے ہیں لطف کباب غدیر کا۔ یہاں باربیکیو ہو رہا ہونا جو اس کی بڑی دور تک خوشبو آتی ہے، تو جس کا دل علی کی ولایت سے باربیکیو ہو رہا ہے تو ہم اس کے لطف ضرور لیں گے۔ پڑھیں گے چہرہ مہدی ہم ایک روز، پڑھیں گے چہرہ مہدی ہم ایک روز، اگلا جملہ سنیے، پڑھیں گے چہرہ مہدی ہم ایک روز، وہ آخری ورق ہے کتاب غدیر کا، وہ آخری ورق ہے کتاب غدیر کا۔ غدیر قرآن سے اور کچھ ہے لیکن ابھی کچھ انکمپلیٹ ہے۔ آیت سنیے، آج عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ولایت کیا ہے، توجہ ہے عزیزان کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے، اور حضرت ہارون نے جب حضرت موسیٰ نے جب معجزات دکھائے اژدہا دیکھنے والوں نے، انہوں نے ایک ایمان لایا۔ قرآن میں آیت ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، یعنی ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ جو نبی کے ساتھ ساتھ اس کے جانشین پر بھی آمنا برب موسیٰ و ہارون، فرمایا کہ اے علی تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو جب آمنا کا لفظ ہارون اور موسیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں تو آمنا کا لفظ محمد و علی کے بغیر بھی نہ ہے۔ اب آئیے، حضور نے غدیر کا خطبہ دیا تو 45 ٹائم آپ نے فرمایا یا اہل الناس یا اہل معاشر، اے لوگو اے لوگو اے لوگو اے لوگو، آپ سے خطاب کیا۔ اور یہاں آئے تبلیغ جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی حدیث غدیر کو بہت سارے افراد نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ مجھے اتنا بتائیے، آج حج پر جو آدمی جاتا ہے
وہ نارمل آدمی جاتا ہے یا اس کی مالی حالت سٹرونگ ہوتی ہے؟ جب آج جاتا ہے تو اس زمانے میں بھی 1,25,000 جو تھے وہ چونے ہوئے، ماڑے موٹے نہیں تھے وہ۔ ان کو حضور نے جب بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ایسے مجمع کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کم از کم مالی اعتبار سے خسارے میں بھی نہیں ہے، وہ کسی اعتبار سے کم ظرف بھی نہیں ہے، کسی اعتبار سے جسے کہا جائے کہ کمزور بھی نہیں ہے۔ حضور ایسوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اچھا تازے تازے حاجی، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کئی لوگ کہتے ہیں یہاں مولا سے مراد حضرت نے دوست لیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مولا سے مراد دوست ہے تو دوست کے بعد بھی کبھی بیعت لی جاتی ہے؟ یہ بیعت لینا دلالت کر رہا ہے کہ مولا کا مطلب یہاں دوست نہیں ہے بلکہ حاکم ہے، ولی ہے اور سردار ہے۔ اب سنیے، جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ترجمہ آیت کا سنیے، ہمارے نوجوان ہیں تاکہ انہیں اتنا تو پتہ چلے کہ آج ہم جشن مولا میں گئے ہیں تو آیے بلغ کیا تھی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ پہنچا دیجئے پیغام، بلغ ما انزل الیک، جو آپ تک بھیجا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے حضور سرور کائنات نے جو کچھ بیان فرمایا وہ انزال من اللہ تعالی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور قرآن یہاں 3 لفظ استعمال کرتا ہے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، توجہ رہے، فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ ظالم، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ فاسق، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ کافر، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ تو یہی 3 نتیجے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، کافر بھی ہے۔ تب فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضور اپنی طرف سے فرما رہے۔ اب یہاں آیت کا ترجمہ پہلے سن لیجئے، پھر ایک سوال ریز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اگر آپ نے، اس جملے میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک لطف ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ آپ جشن میں آئے ہیں، اگر یہاں ماشاءاللہ اچھا اہتمام ہو کھانے کا تو کوئی آدمی کہ آپ نے سارا جشن سن لیا لیکن کھانا نہ کھایا تو کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں برعکس ہے کہ کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جتنی علی کی ولا کی غذا امپورٹنٹ اور محبت ہے۔ اور فرمایا اگلا جملہ سنیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب سوال یہاں شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ نے ریز کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دشمنوں کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ تھا وہ تو فتح مکہ پہ ختم ہو گیا، یعنی مکہ فتح نہ ہوتا تو دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ تھا، جب مکہ بھی فتح ہو گیا تو اب کس کا خطرہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ آپ کو خطرات سے محفوظ رکھے گا، شر شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہاں بہت سارے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہاں، جن میں سے علامہ مودودی علیہ الرحمہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے 1,25,000 تھے ان میں کوئی مشرک نہیں تھا علی الظاہر، اور سارے کے سارے مسلمان تھے، ان سے تو حضور کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں خطرہ کس سے ہے؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے دل میں محبت علی موجود نہ ہو، بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، قرآن اسے کہتا ہے اے حبیب اس آپ کو اس سے خطرہ ہے۔ اور تھانوی صاحب نے تو یہاں لفظ شرارت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کو ان شریر لوگوں کی شرارت سے بچائے۔ اب یہ تو بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے وہ چاہے اچھا عمل بھی کرتا رہے تو وہ شریر ہی رہتا ہے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اس کو میں بات پہ رکھتا ہوں، 2-3 جملے اور سن لیجئے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت آگئی جسے کہتے ہیں آیہ اکمال۔
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन इस्लाम कंप्लीट हो गया और अल्लाह दीन इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया। तो दीन कंप्लीट हो गया। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन, किसी का शायद ज़हन खोल भी सकता है, मकतब तशय्युअ का तुर्रा इम्तियाज ये है, हम कुरान की इस आयत को हुज्जत मानते हैं, हुजूर सर्व कायनात की जुबान को हुज्जत मानते हैं, और हम मानते हैं कि इस आयत ने बता दिया दीन मुकम्मल है तो फिर मुकम्मल। लिहाजा इसके बाद हमने कोई नाकाम कोशिश की ही नहीं है, ना इमाम बनाने की, ना नबी बनाने की, ना रहबर बनाने की। क्या बात। कई अफराद तो अपना एक टेस्ट पूरा करते हैं ना, कि अगर नबी के बाद कोई नबी होता। भाई मुझे बताओ ईमान क्या कहता है? जब नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी नहीं है, बनाना तो दूर की बात, हम ये सोचना भी गुनाह समझते हैं। इसलिए कि अगर हम सोचेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने नबी के जुमले में शक किया है, नबी के जुमले में शक किया है। लिहाजा नहीं। अल-यौम अकमलतु, मुझे इतना बताइए कि अगर इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं 100 फॉर एग्जाम्पल, तो अगर पूरे के पूरे अल्लाह ने भेज दिए हैं तो फिर तो हो गया कंप्लीट, और अगर 99 है और एक नहीं आया कंप्लीट नहीं है। फिर अगर एक को अभी मिसिंग है तो अल्लाह के अल-यौम अकमलतु लकुम, आप क्या कहेंगे? अल्लाह सच्चा है अल्लाह याज़ु बिल्लाह? या अब मुझे इतना बताइए कि जिन्होंने सकीफे में बैठकर मीटिंग की, उनका कुरान पर ईमान है या नहीं है? नहीं है। क्यों? इसलिए जब कुरान कहता है दीन मुकम्मल है तो वो कुछ अलग से बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि उनके बकौल के इस्लाम में ये इसकी जगह खाली है, अल्लाह ने बताया नहीं और हम करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जो नबी के बाद वली को ढूंढने निकला है वो कुरान के रास्ते से हट गया। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम के दीन होने पर राजी है। तो गोया अल्लाह इस्लाम पर कब राजी हुआ? जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान हुआ। इसका मतलब यह है कि इस्लाम अमीरुल मोमिनीन की विलायत के बाद कह सकते हैं इस्लाम रज़ी अल्लाह, कह सकते हैं इस्लाम रज़ी अल्लाह, कुरान की आयत के मुताबिक कि अल्लाह राजी है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम अगर रज़ी अल्लाह होना चाहे तो विलायत अली के बगैर नहीं हो सकता, और अगर कोई मुसलमान रज़ी अल्लाह होना चाहे तो विलायत अली के बगैर कैसे रज़ी अल्लाह हो सकता? कतान मुमकिन नहीं है। अच्छा एक और आयत भी आई इसके बाद, वो है अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू, आज के बाद साहिबाने कुफ्र मायूस होगा। यानी विलाय अली के ऐलान से पहले काफिरों को उम्मीद थी कि हम दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जब विलाय अली का ऐलान हुआ तो उसके बाद काफिर मायूस हो गए। इसका मतलब यह है कि वो इस्लाम कि जिसकी दीवारों पर आपने विलायत अली का पहरा बैठा दिया है, उससे काफिर मायूस है। जो इस्लाम माइनस अली के है उसमें तो उनकी उम्मीद भी है और वो दाखिल भी हो रहे हैं। अब आ जाइए, यहाँ एक बहुत बड़ा जुमला है। लोग कहते हैं कि आप अली को नबी के साथ मिलाते हैं और उनके कामों में शरीक हैं, ये तो ठीक नहीं है, मकतब तशय्युअ में भी, मकतब इस्लाम में भी। जबकि मैं कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हजरत मूसा ने क्या दुआ की? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। यहाँ तक लोग पढ़ते हैं, आगे भी दो आयतें छोटी छोटी, ये भी सुना वशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फी अमरी। ऐ अल्लाह उसे मेरा जानशीन और वसी बना जिसमें दो क्वालिटीज हों। कौन सी? पहली, ये उसके साथ मेरी कमर को मजबूत। आप देखना ये है कि वो कौन है कि जिससे नबी की कमर मजबूत होती। और दूसरा, वह अशरिकहू फी अमरी, ऐसे को मेरा जानशीन बना जो मेरे अम्र रिसालत में मेरे साथ शरीक हो। अम्र रिसालत में शरीक हो तो गोया रिसालत के कामों में शरीक होने से रिसालत बातिल नहीं हो जाती।
بلکہ شریک ہونے سے وہ اور زیادہ محکم اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے کہ کون کون سے امور ہیں کہ جن میں علی یعنی مرتضیٰ مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہے۔ اب یہ وہ شراکت کے پوائنٹس ہیں کہ جو مکتب تشیع نے کم اور اہل تسنن نے زیادہ لکھے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے لکھا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ شریک ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ولی کو ولی سے بنایا اس لیے کہ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے اور وہ امیر المومنین ہے، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی دینے کی ٹک ٹاک بنائی تھی اس زمانے میں، اس زمانے میں ٹک ٹاک ہی تھی، لیکن کوئی آیت نہیں آئی۔ لیکن کتنی چیزوں میں شراکت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہیں نور میں، واہ واہ واہ۔ مرتضیٰ مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہیں اخوت میں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ کہا مصطفیٰ اور مرتضیٰ شریک ہیں عمر مبارک میں، جتنی عمر رسول خدا کی ہے اتنی ہی امیر المومنین کی ہے۔ کہا دونوں شریک ہیں، دونوں پر اللہ نے برابر سلام بھیجا، سلام میں شریک ہیں، درود میں شریک ہیں، دونوں طہارت میں شریک ہیں۔ جس اللہ نے مصطفیٰ کی طہارت کی گواہی دی ہے اسی اللہ نے مرتضیٰ کی طہارت کی گواہی دی ہے۔ دونوں کی محبت واجب ہے، محبت کے وجوب میں دونوں شریک ہیں، دونوں امان امت ہیں، دونوں کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر کسی ایسے کو آپ ولی بنا دیں جس پر صدقہ لینا جائز ہو، وہ امر رسالت میں تو کبھی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں شریک ہیں داخلہ مسجد میں۔ اللہ پروردگار عالم کے حکم سے نبی نے جب مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کیے تو نبی نے باقی سب کا بند کر دیا جو شریک نہیں تھے، جو شریک تھا اس کے لیے کھلا رکھا، اور باقی لوگوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے کیوں بند کیے ہیں، علی کا کیوں کھولا؟ فرمایا یہ مجھ سے نہیں، اللہ سے پوچھو۔ ما صددت ابوابکم ولا فتحت باب علی ولکن اللہ صد ابوابکم وفتح باب علی۔ نہ میں نے تمہارے بند کیے ہیں نہ علی کا کھولا ہے، یہ تو اللہ ہے جس نے تمہارے بند کر دیے ہیں اور علی کا کھول دیا۔ کہا دونوں شمس و قمر پر حکومت کے اعتبار سے شریک ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ولایت کی ایک شرط ہے شرکت امر۔ دونوں کے نام لوح محفوظ پر لکھے ہیں، دونوں کتاب اللہ تعویل کے قائل ہیں، دونوں کتاب اللہ تنزیل کے قائل ہیں، دونوں کے نام اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت کے دروازے پر لکھ دیے، دونوں کے سائے قیامت ہیں، مصطفیٰ اور مرتضیٰ قیامت کے دن ایک چادر کے نیچے ہوں گے، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا، مصطفیٰ کے بارے میں بھی مرتضیٰ کے بارے میں بھی۔ دونوں حجت عظیم ہیں، ایک خلق عظیم ہے، ایک نبع عظیم ہے، دونوں صبات قدم مقام انوار میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے رہے، دونوں سورہ برات کی تبلیغ میں شریک ہیں۔ یہاں سے تو واضح پتہ چل جائے گا، جسے دے کر بھیج لیا واپس بلا لیا وہ امر میں شریک نہیں ہے، لیکن جسے بلا کر دوبارہ بھیج دیا وہ شریک ہیں اس میں۔ اور فرمایا کون؟ مثلیت میں دونوں شریک ہیں، حجیت میں دونوں شریک ہیں، عظمت میں دونوں شریک ہیں، فصاحت و بلاغت میں دونوں شریک ہیں، عصمت و طہارت میں دونوں شریک ہیں، سخاوت میں دونوں شریک ہیں، عدالت میں دونوں شریک ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ کفی و کف علی فی العدل سوا، کہ میرا اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا اور علی کا ہاتھ دونوں عدالت میں سوا اور برابر ہیں، دونوں سیرت میں برابر ہیں، دونوں شجاعت میں شریک ہیں، دونوں امامت میں شریک ہیں، دونوں عصمت میں شریک ہیں، دونوں اللہ پروردگار عالم کے علم لدنی میں شریک ہیں، اور دونوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، اور دونوں کی حجیت کا اللہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، دونوں فصاحت میں ہیں، دونوں بلاغت میں ہیں، دونوں سخاوت میں ہیں۔ اور لاسٹ جملہ ہے کہ دونوں ولی ہیں، دونوں سردار ہیں، ایک سید الاولیاء ہے، ایک سید الانبیاء ہے، دونوں ولی ہیں۔ دونوں نے کہا انا اولا من انفسکم، کہ میں تمہارے اوپر تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ فرمایا جب دونوں میں اتنی شراکت ہے اب تو حق بنتا ہے کہ نبی علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عربی گرامر میں من کسے کہا جاتا ہے؟ من اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ذوی العقول ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا، جس صاحب عقل کا میں محمد مولا ہوں اسی صاحب عقل کا میرا بھائی علی مولا ہے۔
اب یہاں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے سنا حضور نے جب ولایت کا اعلان کیا, ایک شخص حارث بن نعمان فاری, سورہ معارج کی پہلی آیت ہے, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے تو ابھی عذاب ہے. عذاب پتھر آیا. آپ نے سنا سأل سائل بعذاب واقع, اس نے ایسے عذاب کا سوال کیا کہ جو کافروں کے لیے لیس لہ دافع, اس کا کوئی دفاع ممکن ہی نہیں. اب ایک سوال دے رہا ہوں آپ کو, اسی میں جشن ہے. آپ یہ کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین, حضور رحمت ہے, تو حضور کے ساتھ اگر آپ اور ہم بیٹھے ہوں اور ہم اگر کوئی گناہ کریں تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آئے گا. قرآن بھی کہتا ہے, آپ تسلی رکھیے. اب سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب کیف نعذبہم وانت فیہم, جب آپ ان میں موجود ہیں ہمیں عذاب کیسے دیں؟ یہ آیت ہے. دوسری آیت سأل سائل بعذاب واقع, اس نے عذاب مانگا. اب آپ کیا کہتے ہیں, ان کو کیسے جمع کریں؟ دونوں آیتیں سچ ہیں. اس نے عذاب مانگا, عذاب آیا بھی, اور ادھر سے آیت کہتی ہے کہ جب تک حضور موجود ہیں اس مجمع میں, پھر اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ کیسے حل کریں گے؟ اس کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں اگر کوئی صدر بن جائے یا کوئی پوسٹ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے, ایکسیپشن. جب تک وہ صدر ہے اس پر کوئی کیس نہیں چلے گا, جیسے ہی اس کو عہدے سے ہٹے گا اب کیس آ جائے. اب مجھے بتائیے جب تک اس عہدے پر تھا تو عذاب نہیں تھا, ہاں جب وہ اس عہدے سے ہٹ جائے گا اب عذاب, اب جو اس کا کیس ہے اس سے متعلق ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے. یہاں بھی یہی سمجھیے, جب تک حضور موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. حضور رحمت, جہاں حضور موجود ہیں وہاں حصار رحمت ہے. لیکن جو منکر ولایت علی ہے, جو منکر ولایت علی ہے, اللہ پروردگار عالم نے جب اس حارث نے ولایت علی کا انکار کیا تو سب سے پہلے اللہ نے اس کو رحمت کے حصار سے باہر کیا. جب رحمت کے حصار سے باہر نکلا اب یہ عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے, بھلے اسی مجمع میں کیوں نہ موجود ہو. اس کا مطلب یہ ایک فارمولا مل گیا کہ جو ولایت علی کا انکار کر دیتا ہے وہ رحمت خدا سے باہر ہو جاتا ہے. جب رحمت خدا سے باہر ہو جائے تو پھر عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے, عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے. لہذا 1 منٹ باقی ہے, ایک اور بات سن لیجئے. تو آیت میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, حضور جب چوتھے آسمان پر گئے فرمایا فما بلغت الرسالہ, اگر آپ نے امیر المؤمنین کی ولایت کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ کیا, ساری 23 سال کی محنت ضائع. اور حضور جب چوتھے آسمان پر گئے, یہ بھی آیت مجیدہ ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. حضور جب چوتھے آسمان پر گئے اور آپ نے وہاں نماز پڑھائی, جبرائیل نے آذان, میکائیل نے اقامت کہی, جب نماز فنش کر چکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب یہ جو آپ کے پیچھے انبیاء کھڑے ہیں نا, ان انبیاء سے اتنا پوچھئے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو کیسے بنایا. آپ سمجھئے کہ آپ اور ہم رسول نہیں بننا چاہتے, ہم نبی نہیں بننا چاہتے, ہم مسلمان اور مومن بننا چاہتے ہیں. جب نبی اس فارمولے کے بغیر نبی نہیں بن سکتا. جب پوچھا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اپنے آنے سے پہلے رسولوں سے پوچھئے کہ اللہ نے آپ کو کیسے رسول بنایا. تو ان سب نے کہا قالوا اقررنا اللہ الہ الا اللہ واقررنا انک محمد رسول اللہ واقررنا ان اخیک علی ولی اللہ, کہ ہم نے 3 قسم کے اقرار کیے ہیں تو اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے. پہلے ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا, اللہ نے رسول بنایا. پھر نبی معظم کی نبوت کا اقرار کیا, پھر آپ کے بھائی علی کی امامت کا اور ولایت کا اقرار کیا, تب اللہ نے ہمیں رسول بنایا. تو گویا یہاں فرق کیا ہے 1,23,999 انبیاء میں
آپ کہہ سکتے ہیں انہیں تو ولایت کی وجہ سے ملی، نبی نے تو اقرار نہیں کیا۔ اب آ جائیے، یہی وہ فارمولہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ نے ولایت علی کو نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ فرق یہ ہے 1,23,999 کو نبوت ملی تھی تو علی کے صدقے، اور مصطفیٰ کی نبوت بچی ہے تو علی کے صدقے۔ اسی امیر المؤمنین اور اولاد طاہرین امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت پر اس دنیا میں جینے اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عنایت فرمائے، علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار جتنے مومنین نے یہاں اس میں جو محفل میں حصہ ڈالا ہے، پروردگار ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جتنے افراد نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تبرک میں، پروردگار ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے۔ ہم سب کو پوری لائف میں علی اور اولاد علی سے وابستہ فرمائے، قرآن اور اہل بیت سے متمسک فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک اور سیدزادے نے درخواست سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ایک چھوٹی بچی مریض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اور جتنے ہمارے چھوٹے بچے یہاں درس پڑھ رہے ہیں، آج اسپیشل ان کی ایک سرمنی تھی، ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے، بڑے ہی لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور میرا ان کے والدین کو سلام ہے کہ جو اپنی اتنی ذمہ داری کے ساتھ مصروفیت کا وقت نکال کر اپنے بچوں کو یہاں لاتے ہیں، گویا ایک اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان والدین کو بھی طول عمر نصیب فرمائے اور ہمارے ان بچوں کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس ادارے کو امام علی کی امامت اور ولایت کے صدقے دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، اور ہمارے قلوب کو محبت محمد و آل محمد سے سرشار فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔